وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرے پیارے عزیز سامعین، میں آج آپ سبھی کے سامنے قیامت کے بارے میں ایک خوفناک بیان پیش کرنا چاہتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ غور سے سنیں گے انشاءاللہ. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے، آپ نے بہت سی چیزیں دیکھی. ان میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی دیکھا اور اس سور کو دیکھا جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں لیے ہوئے حکم الہی کے منتظر کھڑے ہیں. سور کی درازی اور اس کے عرض و طول نے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ رکھا ہے اور اس میں ہر ایک روح کا الگ الگ مقام ہے. اور سور اسرافیل ایک روز ضرور ہوگا اور پورے جہاں کا اور 14 طبقے فرشتوں کا خاتمہ کر دے گا. نہایت کمزور کلیجے والوں اور اے ذرا ذرا سی باتوں پر ڈر جانے والوں، دیکھو دیکھو مولا عظیم آنے والے زلزلے کو عظیم فرما رہا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی وہ آخری زلزلہ نہایت ہی شدید ہوگا. پروردگار جس کو بڑا فرمائے وہ کتنا بڑا زبردست زلزلہ ہوگا. صاف ہی کہنا چاہیے کہ وہ زلزلہ یہ بھوچال نہیں ہے بلکہ وہ ایک غضب الہی ہے جس کو سہنے کی کسی میں طاقت نہیں. یہاں تک کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کی برداشت نہ کر سکیں گے. اے انسان، جتنے پہاڑ تجھے نظر آتے ہیں یہ سب کے سب دھواں بن کر اڑ جائیں گے. اے انسان، یہ دن تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا. ایک دن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک مقرب فرشتے ہیں جو بہت بڑے قد والے ہیں. ساتوں زمین کے نیچے ان کے پیر ٹکے ہوئے ہیں اور ساتوں آسمان کے اوپر عرش معلق سر لگا ہوا ہے. ایک کندھا مشرق اور دوسرا کندھا مغرب میں ہے اور ایک لمبی سی بین ان کے منہ میں ہے جس کا نام سور ہے. وہ اس سور کو منہ میں دبائے ہوئے اور ایک کان اپنا عرش کی طرف جھکائے ہوئے حکم الہی کے منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس رب ذوالجلال کا حکم ہو جائے اور میں سور پھونک دوں اور پوری جہاں کا خاتمہ کر دوں. آخر وہ خوفناک حکم ان کو ایک دن ملے گا جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی باقی نہ رہے گا. پوری دنیا میں اتنی جہالت اور گمراہی پھیل جائے گی، لوگ بازاروں میں جانوروں کی طرح حرام اور حلال کی تمیز بھول جائیں گے. موسم بہت اچھا ہوگا، بارشیں کثرت سے ہوں گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی، ہر طرف خوشحالی ہوگی. ایک روز محرم کی 10ویں تاریخ جمعے کا دن سورج نکلنے کے قریب ہوگا. لوگ باغ اپنے اپنے بستروں سے اور آرام گاہوں سے اٹھ کر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے. سورج کی کرنیں جھلک رہی ہوں گی، دکاندار اپنی دکانیں کھول رہے ہوں گے، عورتیں اپنے کاموں میں مشغول ہوں گی اور ایک شخص اپنے گھر میں پانی کا حوض لیپ رہا ہوگا. ایک بین کی باریک سی آواز سب سے پہلے اس لیپنے والے کے کانوں میں آئے گی. وہ لیپتا لیپتا ٹھہر جائے گا اور کہے گا کہ ایسی خوشنما بین میں نے آج تک نہیں سنی. پھر یہ آواز تمام مخلوق کے کانوں میں آنی شروع ہو جائے گی. ہر شخص حیرت میں ہو جائے گا اور اپنی کاروبار چھوڑ چھوڑ کر اس آواز کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. ہر شہر، ہر قصبہ، ہر جگہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ آواز اپنے گاؤں یا شہر کے اس سرے سے آ رہی ہے اور آواز ایسے دلچسپی کے ساتھ کانوں میں آگی ہوگی مگر یہ کسی کو معلوم نہ ہوگا یہ کہاں سے آ رہی ہے. اب یہ آواز اللہ کی تمام مخلوق کو دیوانہ کر دے گی، دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جائے گی اور ایسی ہو جائے گی جس زور سے بادل گرجتا ہے لوگ سہم جائیں گے، ڈر کا الٹا بھاگنا شروع کر دیں گے. پھر یہ آواز بجلی کی کڑک بن کر کلیجوں کو چھیننے لگے گی، لوگ بھاگتے بھاگتے گرنے لگیں گے. آواز اتنی تیز ہو جائے گی جیسے 1000 بجلیاں کڑک کر ایک دم زمین پر گر گئی ہو. لوگ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے کہ پٹے پھٹ کر منہ کو آنے لگیں گے، سینے پھٹ جائیں گے، کلیجے پانی ہو کر بہنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن اقدس میں ارشاد فرماتا ہے مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ وَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. یعنی مگر نہیں دیکھیں گے مگر وہ اس آواز کو جو ان کو فنا کر رہی ہوگی، پھر تو نہ وہ کوئی وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ لوٹ کر اپنے گھر والوں کے پاس جا سکیں گے. سور کی شدید
اللہ کی پاک ذات باقی رہے گی، اس وقت یہ آواز ٹھہر جائے گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ آواز کتنی دیر تک رہے گی؟ یہ آواز 6 مہینے بعد ٹھہرے گی۔ اللہ اکبر! بس سب فنا ہونے والے فنا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کرے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سے سور پھونکیں گے، 7 آسمان اور 7 زمین پھر سے بن جائیں گی۔ پھر ہر پوری مخلوق اپنی اپنی قبروں سے خاک جھاڑتی ہوئی اٹھے گی اور سب کے سب میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ پھر رب العزت پوچھے گا تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، اپنی تندرستی کہاں لگائی، اپنے اعضاء کس کام میں استعمال کیے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا، یہاں تک کہ ایک ایک ناخن سے بھی حساب لے گا۔ ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، سب کے نامہ اعمال کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے، وہ جزا اور سزا کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو آخرت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عنایت فرمائے، آمین۔ مت کر غرور اتنا نادان ہوش میں آ، مت کر غرور اتنا نادان ہوش میں آ، کر لے یقین دل سے تو خاک کا ہے پتلا۔ یہ ہاتھ پاؤں تیرے تنکے کا ہے سہارا، یہ ہاتھ پاؤں تیرے تنکے کا ہے سہارا، لے گا حساب سب سے پروردگار ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔